کیپٹل اسپیشل پروگرام میں خوش آمدید۔ پنجاب حکومت نے ایک پلان تیار کیا ہے جسے خفیہ پلان کہا جاتا ہے۔ ابھی تک اس کی کوئی اس طرح سے سنوائی نہیں ہوئی اس پلان کی بھی، جس طرح کی سنوائی ہوتی ہے کہ خفیہ پلان کیا ہے پنجاب حکومت کا۔ پنجاب حکومت کس کی ہے؟ چودھری پرویز الہی صاحب چیف منسٹر ہیں، اور چودھری پرویز الہی چیف منسٹر کیوں ہیں کہ انہیں تحریک انصاف کے عمران خان کی سپورٹ حاصل ہے۔ تو پلان یہ ہے کہ جو کوئی بھی پی ٹی آئی کا ایم این اے ہوگا یا ایم پی اے ہوگا یا کوئی اہم رہنما ہوگا، اگر وہ منحرف ہو جائے گا، اگر وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ دے گا، یا دوسرے معنوں میں بات کریں اگر وہ لوٹا ہو جائے گا، تو اس کا حشر بھی، اس کا بھی وہی حال ہوگا جو علیم خان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ علیم خان کے معاملے میں پنجاب حکومت کی جو حکومتی مشینری ہے، جس طریقے سے وہ ایکٹیو ہوئی ہے، غالباً کسی اور معاملے میں پنجاب کی حکومتی مشینری اس طریقے سے ایکٹیو نہیں ہوئی جس طرح کہ علیم خان کے حوالے سے ہوئی ہے۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ علیم خان ہوں یا عمران خان صاحب ہوں، دونوں 10 سال ایک ساتھ رہے، ایک ساتھ 10 سال رہنے کے باوجود نہ عمران خان صاحب علیم خان صاحب کو جان سکے، نہ علیم خان صاحب عمران خان صاحب کو جان سکے۔ یہ دونوں نے ایک دوسرے کو کب جانا، کب پہچانا؟ جب دونوں کے راستے الگ ہو گئے۔ جب علیم خان صاحب پی ٹی آئی کو چھوڑ کے چلے گئے، تب علیم خان صاحب کو پتا کہ عمران خان صاحب کیسے ہیں، اور عمران خان صاحب کو بھی اسی وقت علیم خان صاحب کا پتہ چلا کہ علیم خان صاحب ہیں کیسے۔ وہ تمام برائیاں جو علیم خان میں تھیں، وہ تمام کی تمام برائیاں عمران خان صاحب کو اس وقت نظر آئیں جب علیم خان عمران خان کے ساتھ نہیں رہے۔ اسی طرح سے علیم خان صاحب کا ہے کہ علیم خان صاحب کو عمران خان صاحب میں جو برائیاں تھیں، جو کمزوریاں تھیں، جو خامیاں تھیں، جو غلطیاں تھیں، وہ بھی اس وقت نظر آئیں جب وہ عمران خان صاحب سے الگ ہو گئے۔ ایک طرف دیکھا جائے تو علیم خان کے خلاف آپریشن ایسے کیا جا رہا ہے جیسے کہ پنجاب میں غالباً علیم خان کی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، جس نے میرے خیال میں جو خامیاں تھیں، جو برائیاں تھیں، وہ علیم خان کی ہاؤسنگ سوسائٹی میں آ جائیں۔ حالانکہ ہاؤسنگ سوسائٹی پاکستان میں، پنجاب لاہور کو چھوڑیں، پاکستان میں ہاؤسنگ سوسائٹی ایک بڑا مسئلہ بنا رہا ہے۔ بہت سارے معاملات ایسے رہے ہیں جس میں ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے نام آتے رہے۔ اب یہ اس لاہور کی بات کر لیں، ایل ڈی اے کی بات کر لیں، تو ایل ڈی اے نہ صرف یہ کہ علیم خان کی ہاؤسنگ سوسائٹی کے بارے میں اشتہار دیتی رہی، بلکہ علیم خان کے علاوہ جو باقی ہاؤسنگ سوسائٹیز تھی ان کے بارے میں بھی اشتہار دیتی رہی۔ لیکن جو آپریشن علیم خان کی ہاؤسنگ سوسائٹی کے حوالے سے ہوا، وہ کسی اور ہاؤسنگ سوسائٹی کے حوالے سے نہیں ہوا۔ اب یہ دیکھنے والی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے کہ عمران خان اور علیم خان دونوں کو ایک دوسرے کی سمجھ نہیں آئی۔ اب علیم خان کا جو ایک مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ حکومت سے باہر ہیں وہ پنجاب میں، اور عمران خان کو جو ایج ہے وہ یہ ہے کہ وہ حکومت انہی کی ہے، انہی کی مدد سے بننے والی حکومت ہے پرویز الہی صاحب کی۔ علیم خان سے ایک یہ چیز بھی ہوئی تھی جو پرویز الہی صاحب دل سے نہیں نکال سکے ہیں کہ علیم خان صاحب نے جب راستہ اپنا الگ اختیار کیا ہے عمران خان سے، تو علیم خان صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں میڈیا میں بات کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ جی عمران خان صاحب تو پرویز الہی کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے رہے، اب وہی ان کے امیدوار ہیں وزیر اعلیٰ کے۔ اب پرویز الہی یہ بات کیسے دل سے نکال سکتے؟ انہیں پتہ ہے کہ جاتے جاتے علیم خان صاحب نے یہ یاد دہانی کرا دی عمران خان کو کہ واقعی عمران خان صاحب اپنے جلسوں میں پرویز الہی کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے۔ اب یہاں پہ جب بات ہو کہ علیم خان نے جب تک وہ منسلک رہے، جب تک وہ عمران خان کے ساتھ رہے، تو بہت سارے معاملات میں علیم خان صاحب کا نام آتا تھا جہاں پیسے خرچ ہوتے تھے۔ حتیٰ کہ شوکت خانم میموریل ہاسپٹل میں جو ڈونیشن تھی اس حوالے سے بھی بات ہوتی تھی کہ علیم خان صاحب ڈونیشن دینے والے، جو بڑے بڑے ڈونیشن دینے والے تھے، عطیات دینے والے تھے، اس میں علیم خان صاحب بھی تھے۔ اور وہ لاہور کا شوکت خانم میموریل ہاسپٹل ہو یا پشاور کا ہو، یہاں تو فلور کا پورا فلور وہ علیم خان صاحب کے والد کے نام پر رکھا جاتا تھا، اور پشاور میں بھی جو فیسلٹی سینٹر ہے وہ علیم خان صاحب کے نام پہ۔ اور پھر عمران خان صاحب خود یہ فرماتے رہے کہ سب سے بڑے ڈونر جو ہیں شوکت خانم کے وہ علیم خان صاحب ہیں۔
آپ کے سامنے وہ ویڈیو بھی چلے گی جس میں عمران خان صاحب یہ بات کر رہے ہیں، اور وہ ٹویٹ بھی چلیں گے جس میں علیم خان نے کہا تھا کہ وزارت سنبھالنے کے بعد میں اب سرکاری گاڑی استعمال نہیں کروں گا، میں اپنا ذاتی طور پر سب کچھ استعمال کروں گا، میں تنخواہ بھی نہیں لوں گا، بلکہ میں جو عمران خان صاحب کی کفایت شاری ہے اس میں شامل رہوں گا۔ اب یہ بات ذرا سمجھنے والی ہے کہ کیوں عمران خان کو علیم خان کی سمجھ نہیں آئی اور علیم خان کو عمران خان کی سمجھ نہیں آئی۔ جو چیزیں پبلک کی گئی عمران خان صاحب کی طرف سے اور علیم خان صاحب کی طرف سے، یہ تو ایسی چیزیں تھیں کہ 10 سال ساتھ رہنے کے بعد بھی ان کو نہیں پتہ چل سکا۔ علیم خان کا نام اس حوالے سے بہت آتا رہا، بلکہ اپوزیشن بھی اس کو استعمال کرتی رہی۔ جہاں جہانگیر ترین کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ ATM ہے، وہ بہت ایسی نواسات کرتے ہیں عمران خان پہ جو کوئی اور نہیں کر رہا ہوتا، اسی طریقے سے علیم خان کا نام بھی آتا تھا کہ علیم خان بھی نواسات کرنے میں جہاں بے دریغ طریقے سے پیسہ استعمال ہوا وہ علیم خان ہی کرتے رہے۔ علیم خان صاحب اور ان کے جو دستے راست ہیں شعیب صدیقی، ان کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا رہا کہ یہ جو 2018 کے انتخابات تھے وہ علیم خان ایک MNA کی سیٹ اور ایک MPA کی سیٹ وہ ہار گئے تھے، اور شعیب صدیقی بھی MPA کی سیٹ ہار گئے تھے۔ اس کی وجوہات میں ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ان دونوں کا زیادہ تر دھیان عمران خان صاحب کے اس حلقے میں تھا جہاں عمران خان صاحب الیکشن لڑ رہے تھے۔ عمران خان صاحب وہاں سے جیت تو گئے لیکن ضمنی انتخابات میں عمران خان صاحب وہاں سے عمران خان صاحب بلکہ تحریک انصاف کا جو کینڈیڈیٹ کھڑا تھا وہ ہار گیا۔ اب اس طرح کی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جس حوالے سے یہ باتیں آتی رہتی ہیں تو ذہن کو بھی ذرا وہ کرتی ہیں کہ کیا اتنی بڑی سیاسی شخصیات اور اتنے عرصے سے کافی تجربہ کار لوگ ایک دوسرے کو کیا سمجھ نہیں سکے، یا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں سمجھ سکے کہ عمران خان صاحب کیا چیز ہیں اور علیم خان کیا چیز ہے۔ عمران خان صاحب اس وقت چونکہ پنجاب حکومت ان کی مرہون منت ہے، پرویز الہی مرہون منت ہے عمران خان صاحب کے، علیم خان ریسیونگ اینڈ پہ ہے، تو obvious بات ہے ریسیونگ اینڈ پہ رہنے کی وجہ سے علیم خان کا نقصان ہو رہا ہوگا۔ اندرونی طور پہ اطلاعات تو اور بھی نکل رہی ہوتی ہیں کہ جیسے بتایا یہ جاتا ہے اندرون خانہ کہ ہو سکتا ہے علیم خان اور عمران خان میں پیچ اپ ہو جائے۔ اگر علیم خان اور عمران خان میں پیچ اپ ہو گیا تو یہ جو سیکرٹ پلان ہے جس میں منعرف ہونے والے یا لوٹا بننے والے MPA MNA یا اہم PTI کے رہنماؤں کے ساتھ وہی کچھ کیا جائے گا جو علیم خان کے ساتھ کیا گیا۔ حکومتی مشینری بھی ہوگی اور لوگ بھی ہوں گے۔ میرے ساتھ اس وقت 2 مہمان ہیں اور 2 مہمانوں کے ساتھ میرا کافی ٹائم گزرا ہے۔ ایک عظیم چودھری صاحب ہیں اور ایک عبدالقیوم صدیقی صاحب ہیں۔ تو عبدالقیوم صدیقی صاحب سے معذرت کرتے ہوئے کہ عظیم چودھری مجھ سے اور عبدالقیوم صدیقی سے سینئر ہیں، تو پہلے میں جاؤں گا عظیم چودھری صاحب کی طرف کہ عظیم چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ جب اس طرح کا پلان تیار کیا جاتا ہے آپ کو خدشہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو MPA ہیں MNA ہیں یا اہم رہنما ہیں وہ کسی وقت بھی ٹوٹ کے مخالف سیاسی جماعت کی طرف ان کا جھکاؤ ہو سکتا ہے، اور پھر یہ ایک میسج دینا کہ اگر آپ نے کیا تو اس کا یہ جواب دیا جائے گا حکومتی مشینری کی طرف سے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پلان کامیاب ہو سکتا ہے یا ناکام ہوگا؟ بہت شکریہ ستار صاحب۔ سیاسی شخصیات نہ بھولی ہوتی ہیں نہ ان کو بہت جلد بے وقوف ہوتا ہے۔ ہر وہ شخص کی صبائی وہ ایک کا حصہ ہے، لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ ہوتی ہے، وہ یہ جانتا ہوتا ہے یا جانتی ہوتی ہے کہ لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا اور لوگوں کے سچ اور جھوٹ کے درمیان توازن پیدا کرنا اور اس میں سے سچ نکالنا کتنا آسان اور کتنا مشکل ہوتا ہے۔ میں جس جماعت میں رہا اس جماعت کے صوبائی صدر پرویز الہی صاحب تھے اور اس کے ایک رکن علیم خان تھے، اور میں اس کا مرکز میں آرگنائزنگ سیکرٹری تھا۔ میں دونوں کو تھوڑا تھوڑا تو ضرور جانتا ہوں گا۔ پرویز الہی صاحب اپنی پالیٹکس جس طریقے پر کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی پالیٹکس اپنے لیے نہیں کرنا چاہ رہے، وہ پالیٹکس کرنا چاہ رہے ہیں اپنے صاحبزادے کے مستقبل کے لیے۔ اور عمران خان صاحب کے بچے تو پاکستان میں ہیں نہیں، ان کے لیے تو یہ معاملہ نہیں ہے، لیکن
یہ بات چودھری صاحبان بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ پالیٹکس کی میں دی ہوئی یا لی ہوئی دشمنی جو ہے وہ اپنا رنگ دکھایا کرتی ہے. میں تلخ چیزوں کی طرف فی الحال نہیں جانا چاہوں گا، اس لیے کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا نہیں ہے. اور یہ زمین کا کاروبار کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے پاس ایک دوسرے کے بارے میں بہت معلومات ہوتی ہیں. آپ، میں اور قیوم صدیقی صاحب تو اس کاروبار سے کوسوں دور ہیں. ہم تو ان کے بارے میں بات ہی کر سکتے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے اور ایسا نہیں ہو رہا. اور اس میں پیسے بھی لوگ کماتے ہیں اور ان پیسوں کو استعمال بھی اس طریقے کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ باہمی ربط ایسا رہے کہ ایک دوسرے کی آنکھ کا لحاظ رکھا جائے. میری اطلاعات کے مطابق علیم خان صاحب کے ساتھ یہ طے پایا تھا کہ ان کو چیف منسٹر بنایا جائے گا. وہ گرفتار ہوئے، مجھے نہیں پتا کیوں ہوئے، وہ رہا ہوئے، وہ کیسے ہوئے، مجھے نہیں پتا کیسے ہوئے. لیکن یہ چیزیں اپنی جگہ پر موجود تھیں. اور ایک زمانے میں تو چودھری صاحبان کے بارے میں عمران خان صاحب کوئی کلمہ خیر نہیں کہا کرتے تھے. اب بھی وہ ایک ضرورت کا سودا کیے ہوئے ہیں ہر دو فریقین. اور اگر وہ ٹارگٹ صرف علیم خان کو بنانا چاہتے ہیں تو یقیناً کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو دوسری جگہوں پر رہتے ہوں گے، زمین کا کاروبار کرتے ہوں گے. اور کوئی ہو یا نہ ہو، کم از کم ریاض ملک صاحب تو ضرور ہوں گے. تو وہ ادھار جو ریاض ملک صاحب کا یہاں باقی ہے، سپریم کورٹ کے حوالے سے، انگلینڈ سے آئے ہوئے پیسوں کے حوالے سے، مقدمات کے حوالے سے یا دیگر معاملات کے حوالے سے، تعلقات تو وہ بھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ رکھتے ہیں. تقریباً سبھی سیاستدانوں نے ان کا جہاز استعمال کیا ہوا ہے. لیکن یہ چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہوتی ہیں. اور اگر پاکستان میں یہ روش چودھری صاحبان نے شروع کی یا عمران خان صاحب نے شروع کی تو یقیناً پھر یہ ملتان تک بھی بات جائے گی، یہ اس سے نیچے اوپر بھی جائے گی، اور جانے کہاں کہاں کیا کیا کس کس کا کیا کیا کھلے گا. گرفتاری پولیٹیشین کی ہونی کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، اور پولیٹیشین گرفتاری سے ڈر کے بھاگ جائے یہ اب ممکن ہے، پہلے نہیں ہوا کرتا تھا. چودھری ظہور الہی تو گرفتاری سے نہیں ڈرتے تھے. ہم بھی اپنے زمانہ طالب علمی میں اس گرفتاری سے قطعاً نہیں ڈرتے تھے. اور جو لوگ یہ سارے کام کرتے ہیں انہیں ان کے راستے بھی آتے ہوتے ہیں، اور اس میں یقیناً سرکاری ملازمین شامل ہوتے ہیں. گرفتاری تو آپ کر لیں گے، کاہے کے تحت کریں گے؟ کسی کرپشن کے تحت کریں گے. تو کرپشن میں وہ جو سرکاری افسران ہیں، اور کم از کم جو ملک صاحب ہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ فائل کو پیسے دیں تو پہیے لگ جاتے ہیں. وہ پہیے کہاں کہاں لگے ہوئے ہیں، کس کس کا نام آئے گا، کس کس کو بچانے کی کوشش کی جائے گی. پنڈورا باکس کو بند رہنے دیں تو زیادہ اچھا ہے. ادروائز ہماری طرح کے فقیر لوگ اس ساری بات کو کھول کر تش تش بام کریں گے اور شاید لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں. جی اچھا عظیم چودھری صاحب، ایک اور بات جو ساتھ ساتھ چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ جو علیم خان کے ساتھ جو معاملات حکومتی مشینری کر رہی ہے وہ پرویز الہی صاحب عمران خان صاحب کی ایما پہ کر رہی ہے. تو وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ یہ جو بات ابھی آپ نے کی نا پنڈورا باکس کی، تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں ہو سکتا ہے پنڈورا باکس اسی میں ہو، اور بات پھر وہاں تک چلی جائے جن کو ناراض کرنا افورڈ نہیں کیا جا سکتا. یہ بھی کہا جا رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ کو یاد ہوگا یہ جو ملک صاحب جن کا ذکر اکثر جگہوں پر ہوتا ہے، یہ مختلف لوگوں سے جب ملاقات کرتے تھے اپنے آفیسز میں تو یہ اس کا ریکارڈ رکھتے تھے، ڈاکومنٹری ریکارڈ. اس کی ویڈیو بنتی تھی، ریکارڈنگ ہوتی تھی. یہ ریکارڈنگ، یہ ویڈیو، یہ پرانی چیزیں ہیں پاکستان کی پالیٹکس میں. اور وہ لوگ جو بہت فیئرلی پیسے نہیں کماتے، دیکھنا والی بات تو یہ ہوتی ہے ستار خان صاحب کہ پہلا ₹1,00,000 کمایا کیسے گیا ہے. اگر کسی نے پہلا ₹1,00,000 کسی ایمانداری کے ساتھ کمایا ہے تو اب بھی اس کو ایک وقت لگتا ہے کمانے میں. آسان کام نہیں ہوتا پیسہ کمانا اور پیسے کو سنبھال کے رکھنا اور پھر اتنا پیسہ استعمال کرنا اور اس کا کوئی رسید نہ رکھنا.
یہ رسید بھی رکھتے ہیں، تصویر بھی رکھتے ہیں، اور تصویر اور رسید دونوں ایسی ایویڈنس ہے جو اس الیکٹرانک میڈیا کے دور میں اور اس سوشل میڈیا پر دنیا کے کسی بھی حصے سے اپلوڈ کی جا سکتی ہے۔ یہ اچھا، پھر عظیم چودھری صاحب، آپ کی اجازت سے میں ہمارے تو نہیں، آپ کے اور آپ کے جونیئر قیوم صدیقی کی میرا طرف جاتا ساتھی ہے، ہوں۔ میرا دوست ہے۔ نہیں چلیں، مجھے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مجھے کہنا چاہیے، جونیئر قیوم نہیں ہے، صدیقی میرا یہ بات ساتھی ہے، مانتا میرا ہوگا کہ ایسا ہے، یہ اگر ایسا نہ ہوتا تو میں کبھی نہ کہتا۔ تو میں قیوم صدیقی کو تکلیف دینا چاہوں گا کہ قیوم صدیقی صاحب یہ بتائیے کہ جہاں سے یہ باتیں نکل رہی ہیں وہاں پہ ایک اور بات، بڑی انٹرسٹنگ بات نکلی ہے جو اب تک میڈیا میں تو نہیں آئی، وہ ٹرم ہے، ایک اصطلاح ہے، ایک ٹرم کوائن کی گئی ہے علیم خان صاحب کے حوالے سے اور جہانگیر ترین خان صاحب کے حوالے سے، کہ عمران خان صاحب کے بارے میں یہ کوائن، یہ ٹرم جو استعمال کی جا رہی ہے لیکن میڈیا میں ابھی تک نہیں آئی، وہ ٹرم بڑی عجیب ہے، میری ہنسی نکل جاتی تھی۔ وہ ٹرم ہے کہ مفتبر وزیر اعظم۔ اب مفتبر وزیر اعظم مجھے عجیب و غریب سا لگا کہ مفتبر ایک ایسا بندہ ہوتا ہے جس بیچارے کے پاس کچھ نہ ہو، وہ کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے کچھ ہاتھ پیر مارتا ہے تو وہ کر جاتا ہے۔ اب یہ مفتبر کی ٹرم ایک وزیر اعظم کے لیے استعمال کی جائے، یہ بڑا عجیب سا لگ رہا ہے۔ اور لیکن وہ اس ٹرم کو اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ جہانگیر ترین اور علیم خان کے ریفرنس سے استعمال کرتے ہیں۔ کیا کہو گے آپ؟ دیکھیں، مجھے تو نہیں پتا کہ یہ مفتبر وزیر اعظم کہا گیا کہ نہیں کہا گیا، لیکن مجھے یاد ہے کہ اکبر ایس بابر جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی ارکان میں سے ہیں اور پروہیبٹڈ فنڈنگ کیس کے اندر جو وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کر چکے ہیں، میرا خیال ہے کہ شاید ہی جتنا زیادہ ایکسپوز انہوں نے کیا ہے کسی اور نے کیا ہوگا۔ وہ مجھے ایک دن بتا رہے تھے، کہتے کہ عمران خان، علیم خان جو ہیں وہ شامل ہونا چاہتے تھے پی ٹی آئی کے اندر، تو عمران خان کہیں باہر تھے وہ دونوں، تو جب وہ باہر سے آ رہے تھے تو علیم خان جو ہے وہ انتظار کر رہے تھے، تو اس کے بعد جو ہے وہ علیم خان انتظار کرتے کرتے چلے گئے اور موٹر وے پہ تھے، اور کہتے ہیں ہم بعد میں پہنچے تو فون کیا خان صاحب نے کہ کدھر والی ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ جی میں تو موٹر وے پہ پہنچ چکا ہوں جگہ پہ، تو کہتے ہیں میں آ گیا ہوں، واپس آؤ۔ تو انہوں نے کہا، علیم خان نے کہا کہ جی میں واپس آ رہا ہوں۔ فون بند ہوا تو اکبر اس بابر کے کہتے ہیں کہ اس کے بعد عمران خان صاحب نے ان کے بارے میں ایک لفظ کہا، انہوں نے کہا لیٹس سی ہاؤ آئی ملک ہم، بڑا پیسہ ہے اس کے پاس۔ سو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان صاحب پہ تو اب تو ایک کہانی تو نہیں ہے، بہت ساری کہانیاں جو ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ فائنینسز کرتے تھے، جہانگیر ترین کا جہاز استعمال ہوتا تھا، علیم خان جو ہیں وہ بہت زیادہ جلسوں کے لیے جتنی بھی فنڈنگ ہوا کرتی تھی وہ ساری کی ساری علیم خان صاحب کی طرف سے آتی تھی۔ تو ظاہر ہے یہ لوگ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں عمران خان صاحب کس قسم کے ہیں، اور یہ بالکل ٹھیک کہا ہوگا انہوں نے، کیونکہ لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ ان کی جیب میں جیبیں نہیں ہیں، ان کا ہاتھ ہمیشہ دوسرے کی جیب میں ہوتا ہے۔ چلیں قیوم صدیقی صاحب یہ آپ کے ساتھ بھی رہیں گے اور عظیم چودھری صاحب کے ساتھ بھی رہیں گے، تو عظیم چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر جب ہم عمران خان صاحب کو سنتے ہیں، مطلب آج بھی سنا ہے عمران خان صاحب کو، تو ایسے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب یہ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ اگر ایماندار ہے کوئی تو میں ہوں، اگر سچا ہے کوئی تو میں ہوں، اگر کوئی پرہیزگار ہے تو میں ہوں، اگر قوم کو نجات دلا سکتا ہے تو میں ہوں، اگر قوم کے مسائل حل کروا سکتا ہوں تو میں ہوں۔ تو اگر جو نہیں متفق ہوتا ہے اس بات سے تو اس کے بارے میں وہ ٹرم چلتی ہے جو کہ سر عام چل رہی ہوتی ہے کہ یہ سازشی ہے، یہ غدار ہے، یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ لٹیرا ہے۔ تو کیا ایک شخص جو سیاسی طور پہ مقبول شخص ہے، سیاسی طور پہ جو مقبول شخص ہوتا ہے، اس کی اس بات کو کیسے لینا چاہیے کہ معیار یہ بن گیا کہ اگر عمران خان کے ساتھ ہیں اور ان سے متفق ہیں تو آپ محب وطن بھی ہیں، پاکستانی بھی ہیں اور سچے بھی ہیں اور ایماندار بھی ہیں۔ اگر آپ عمران خان سے متفق نہیں ہیں تو پھر آپ سازشی بھی ہیں، غدار بھی ہیں، چور بھی ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں۔ یہ اس بات کو آپ کس طرح لیتے ہیں ایک جرنلسٹ کے طور پر، میں کہہ رہا ہوں آپ سے؟
اقتدار کا سورج ہمیشہ نہیں چمکتا، اس کی تاریک رات بہت لمبی ہوا کرتی ہے، اور وہ کون سا پالیٹیشین ہے جس کا صرف اقتدار ہی رہا ہو اور وہ اب تک موجود ہو؟ سلطنت برطانیہ کے ایک زمانے میں اس سب جگہ پر جہاں وہ حکومت کرتے تھے سورج غروب نہیں ہوا کرتا تھا۔ اب وہاں سردیوں میں چند گھنٹے کے لیے سورج نکلتا ہے اور 4 بجے شام کو اندھیرا ہو جاتا ہے، اور ملکہ بھی مر گئی ہے۔ یہ فانی دنیا، یہ فانی انسان، اور آج کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سینکڑوں کروڑوں درود و سلام ان پر، ان کی بتائی ہوئی تعلیمات سے یہ بالکل مختلف ہے جو کچھ آپ بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سوچتے ہیں۔ وہ نام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لینا چاہتے ہیں، لیا نہیں جاتا، اور اگر لے بھی لیں تو تلفظ درست نہیں ہوتا۔ وہ جس ریاست مدینہ کی بات ہمیں سکھانا چاہتے ہیں وہاں بادشاہت کا کانسیپٹ تو نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہاں اب بادشاہت ہے، اور دنیا میں بادشاہت جہاں کہیں بھی ہے وہاں فرد واحد اب بے بس ہو گیا ہوا ہے۔ پاکستان میں ڈکٹیٹر بھی بے بس ہو گئے، کیا ایوب خان بے بس نہیں ہوئے؟ کیا یحییٰ خان بے بس نہیں ہوئے؟ کیا ضیاء الحق بے بس نہیں ہوئے؟ کیا پرویز مشرف بے بس نہیں ہوئے؟ اور وہ لوگ جو فسطائیت کی حکومت کو چلانا چاہتے ہیں، وہ میسولینی ہو، وہ ہٹلر ہو، یا وہ عمران خان صاحب ہوں، یا کوئی الف بے جیم دال کوئی بھی ہو، وہ بھی سدا رہنے والا نہیں ہے۔ سدا رہے گا اللہ کا نام، اور سدا رہے گی سچائی، اور پھر جب اندھیری رات آئے گی اور یوم احتساب آئے گا تو دنیا میں بھی آئے گا، آخرت میں بھی آئے گا، اور یہ عذاب ہوتا ہے حکومت کا لینا، اور حکومت کی ذمہ داریاں پورا کرنے کے لیے تو فرات کے کنارے مرے ہوئے کتے کا حساب بھی دینا پڑتا ہے۔ ہم نے تو یہی سیکھا، اور یہ جو لوگ اس وقت پانی میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پانی کے کنارے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور 3.5 کروڑ کے قریب لوگ موجود ہیں، یہ سب جو بے گھر ہیں، یہ بھی تو دعائیں دیتے ہوں گے ان سب کو جنہوں نے اس پانی کا کوئی انتظام نہیں کیا، ان کی داد رسی نہیں کی۔ کیا اب ریاست مدینہ میں لوگ داد رسی نہیں کرتے تھے؟ وہاں تو اپنے گھر دے دیے آدھے، وہاں تو اپنی زمینیں دے دی آدھی، وہاں تو کاروبار دے دیے آدھے، اور جانے کیا کیا کچھ آدھا آدھا کر کے دے دیا۔ وہ قربانی ہے، وہ اثار ہے، وہ جذبہ ہے، وہ محبت ہے۔ نفرت کی بنیاد پر ستار خان صاحب پاکستان میں پالیٹکس پروان نہیں چڑھ سکتی۔ یہ چند دنوں کے لیے موجود ہے، یہ اپنا دم توڑ دے گی۔ اچھا عظیم چودھری صاحب، بیچ میں کوئی کبھی بریکنگ نیوز آ جاتی ہے تو چونکہ ہم لوگ شو کر رہے ہوتے ہیں بریکنگ نیوز بھی ہمیں بتانی پڑ جاتی ہے، تو بریکنگ نیوز یہ ہے کہ سابق صدر آصف علی زرداری صحت یاب ہو کے ہسپتال سے بلاول ہاؤس منتقل ہو گئے ہیں۔ یعنی یہ ڈاکٹر عاصم ان کے جو قریبی دوست ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے ٹویٹ کیا ہے جس کے حوالے سے بات آئی ہے کہ آصف علی زرداری صحت یاب ہو گئے ہیں اور وہ بلاول ہاؤس منتقل ہو گئے ہیں۔ تو یہ تصویر بھی جاری کی ہے جو کہا جا رہا ہے کہ صحت یابی کے بعد کی تصویر ہے، تو اچھے خاصے مثلا سے تصویر کو دیکھا جائے تو لگتا ہے واقعی صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اگر زرداری صاحب 14 دن 15 دن زیر علاج رہے ہسپتال میں، اور کافی باتیں بیماری کے حوالے سے جب کبھی بھی ایسا ہوتا ہے تو زرداری صاحب کے حوالے سے یہ باتیں چہ گوئیاں بھی اختیار کر لیتی ہیں، کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں سے آ رہا ہوتا ہے، لیکن بالآخر یہ ہوتا ہے کہ جی وہ صحت یاب ہو کے گھر جا چکے ہیں۔ تو میں اپنا عظیم چودھری صاحب کی طرف دوبارہ جاؤں گا کہ عظیم چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ جب یہ صورتحال ہو کہ میں اپنی بات منوانے پہ تلا ہوا ہوں، یعنی کہ میری کوشش ہے کہ میری بات مانی جائے، لیکن سیاست میں تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ میری مان لی جائے، کچھ آپ کی مان لی جائے، کچھ کسی اور کی مان لی جائے۔ جب یہ اپروچ نہیں رہے کہ صرف میری ہی ماننی ہے اور جو میں کہہ رہا ہوں اسی پر عمل ہونا چاہیے، تو پھر کیا صورتحال بنتی ہے؟ خان صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک معاہدہ تاشکند کیا تھا
اور پھر ایک معاہدہ شملہ کیا تھا. پھر ایک معاملے میں ہمیں امریکہ جانا پڑا تھا اور امریکہ بیچ میں پڑا تھا. یہ تینوں جنگوں کے بعد کی صورتحال تھی. یہ دشمنوں کے درمیان جنگ تھی. پاکستان میں آپ اور میں ایک دوسرے کے سیاسی حریف تو ہو سکتے ہیں, ہم دشمن نہیں ہیں. ہم امتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, ہم ہمسائے ہیں, ہم انسان ہیں, ہم ایک ہی جگہ پہ رہتے ہیں, ایک ہی گلی محلے میں رہ کر ہمیں ایک دوسرے کے جنازہ بھی پڑھنا ہے, غمی خوشی میں بھی شریک ہونا ہے. نفرت کی بنیاد پر جو درخت بوئے جاتے ہیں یا بیج ڈالے جاتے ہیں, ان سے محبت نہیں پھوٹتی, پھر آپ تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں. اور تنہائی جو ہے اس میں آپ کو وہ خیالات آتے ہیں جو شیطانی ہوتے ہیں, اس میں آپ کو کوئی اچھا خیال نہیں آتا. اللہ تعالیٰ نے بھی منع کیا ہے کہ تنہائی میں مت رہو, لوگوں کے بیچ میں رہو. اور وہ لوگ جو فلاح کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں وہ فلاح کیسے کر سکتے ہیں تاوقت کہ وہ لوگوں کے بیچ میں نہیں جائیں گے, اپنی بات نہیں پہنچائیں گے اور محبت کی بات نہیں کریں گے. دنیا کا کون سا رہبر ہے جس نے نفرت کی بنیاد پر کسی قوم کو سدھار دیا ہو, نیشن بلڈنگ کا کام کر دیا ہو, حکمران رہا ہو؟ چنگیز خان اس نے جو کچھ کیا, اگر وہی لب و لہجہ ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں, وہی لب و لہجہ اور طریقہ کار اختیار کرنا چاہتے ہیں جو آج کے زمانے میں کوئی ہلاکو خان کر سکتا ہے, تو پھر تو دوسری بات ہے. لیکن ان کا انجام بھی کوئی اچھا نہیں ہوتا. تاریخ ان کو یاد کرتی ہے جو اپنا کردار ادا کرتے ہیں, جو اپنا رول ادا کرتے ہیں, جو پازیٹیوٹی دیتے ہیں. سوسائٹی میں پازیٹیوٹی کی کمی ہے اور وہی دینی چاہیے. اگر ہم نفرت کے شعائیں چھوڑتے چلے جائیں گے تو پاکستان میں زندگی مشکل ہو جائے گی. ہم ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہوں گے, ہم ایک دوسرے کے خواہ گلے پڑیں گے. یا ویسے ہی معاشی حالات, سماجی حالات, معاشرتی حالات کو بہت اچھے نہیں ہیں کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم ایک فلاحی ریاست کی طرف جا رہے ہیں. ہم تو مشکل ترین صورتحال میں ہیں, ہر شخص کو اپنی پڑی ہوئی ہے. ایسی صورتحال میں مجھے کیا چٹی پڑی ہے کہ میں آپ کی دشمنی کو بھی اپنی دشمنی میں تبدیل کروں. آپ کی ٹھیک ہے عظیم چوہدری صاحب, آپ کی بات بھی سمجھ بھلے یہ دین والی بات ہے, یہ آپ کی بات بھی سمجھ آ گئی. مجھے قیوم صدیقی صاحب کی طرف جانا پڑے گا. وہ قیوم صدیقی صاحب سے یہ پوچھنا, سوال کرنے سے پہلے یہ پوچھنا بنتا ہے اور اگر آپ مجھے اجازت دیتے تو کتنا اچھا ہو. کیا کس چیز کا؟ میں نے 8:45 تک کا وعدہ کیا تھا. وہ آپ کو اجازت دے دیں گے. آپ کو اجازت ہم دینے والے ہوتے کون ہیں؟ آپ اجازت ایسے مانگ رہے ہیں جیسے شاید آپ پہلے بھی جو کام کرتے رہے ہم سے اجازت لیتے رہے ہیں. آپ نے ہمیشہ اپنی مرضی سے کام کیا ہے. آپ کی مرضی ہے جب آپ جانا چاہیں. ہمارے لیے تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے اتنا ٹائم. بس ٹھیک ہے, آپ سے شکریہ لے لوں میں. محترم, آپ کو بالکل اجازت نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ بیچ منتھار میں چھوڑ کے اور کشتی سے پتوار سے اتر جائیں؟ آپ یہ دیکھ لیں, قیوم صدیقی کہہ رہا ہے پہنچنا ہے, میں نے ان سے کمٹ کیا ہوا ہے. چلیں ٹھیک ہے جی, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں عظیم چودھری صاحب. آپ نے کافی ٹائم ہمارے ساتھ رہے. تو میں قیوم صدیقی صاحب کی طرف جاتا ہوں. تو قیوم صدیقی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ ہماری باتوں سے ٹھٹر گئے یا آپ پنجاب حکومت کے ایک خفیہ پلان کے سننے کے بعد ٹھٹر گئے؟ آپ کا تعلق تو کسی صورت بھی پی ٹی آئی سے نہیں ہے, نہ آپ ایم پی ہیں, نہ آپ ایم این اے ہیں, نہ کوئی اہم رہنما ہیں. آپ تو ایک جرنلسٹ ہیں. تو یہ ٹھٹرنے کی وجہ کیا ہے کہ جس جگہ پر آپ اسکاٹ لینڈ میں ہیں تو اس وجہ سے ٹھٹر رہے ہیں, یا جو بات ہوئی ہے وہ باتوں کی وجہ سے ٹھٹر رہے ہیں؟ نہیں, باتوں کی وجہ سے تو نہیں ٹھٹر رہا. اس کی وجہ سے تو کافی گرماہٹ جو ہے وہ محسوس ہو رہی تھی. لیکن یہاں پہ اسکاٹ لینڈ میں آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ٹھنڈ ہے, اور کافی میرے لیے تو کافی زیادہ ٹھنڈ ہے. اور پھر اوپر سے بارش بھی ہونا شروع ہو گئی اور ٹھنڈی ہوا چلنا شروع ہو گئی. جب یہ ٹھنڈی ہوا چلی ہے تو مجھے جو کیپ ہے یہ اوڑھنا پڑی ہے. چلیں ٹھیک ہے, وہ آپ چونکہ جن حالات میں آپ ہیں نا, تو آپ جو بہتر سمجھیں آپ کو وہ کرنا چاہیے, نہ کہ آپ میری طرف دیکھیں یا مجھ سے پوچھیں. آپ نے جو, میں بھی جو اپنی مرضی کر کے بیٹھا ہوں نا, مجھے پتا ہے کہ میں نے کوٹ پہننا ہے, نیچے شرٹ پہنی ہے, ٹی شرٹ پہننی ہے, میں بھی ایسے کر کے بیٹھا ہوں. آپ کی طرف سے یہ ہے کہ یہ ساری صورتحال میں ایک طرف دیکھا جائے
تو سختی نظر آ رہی ہے سیاسی طور پہ سٹینس لینے کے حوالے سے، بہت سخت قسم کا لب و لہجہ ہے عمران خان صاحب کا۔ باقی جو جماعتیں، جو مخالف جماعتیں ہیں اور وفاق میں جن کی حکومت ہے اور سندھ میں جن کی حکومت ہے، وہ لگ ایسے رہے جیسے وہ بات تو کر رہے ہیں لیکن گھبرائے سے ہیں۔ یہ گھبرانے کی وجہ بتا دے کہ کیا عمران خان کا اثر اپنے جو چاہنے والے ہیں، اپنے مداح جو ہیں، اپنے پرستار جو ہیں، اس کے علاوہ اپنے مخالفوں میں پڑ گیا ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال ہے اپنا ستار خان صاحب، میرا خیال ہے کہ جو مختلف سیاسی، جو دیگر یا مخالف سیاسی جماعتیں ہیں، وہ ان تمام حالات سے گزر چکی ہیں۔ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ ذوالفقار بھٹو ہینگ ہوئے، بینظیر بھٹو شہید ہوئیں، ان کی اپنی ایک داستان ہے اور کس طرح سے پولیٹیکل پروسیس سے وہ گزرے ہیں قربانیاں دینے کے بعد۔ اسی طرح سے اگر پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف آئیں تو وہاں پہ بھی ہے کہ 2 مرتبہ جو ہے وہ ان کے مارشل لاء کی زد میں آئے، وہ کال کوٹھڑی تک گئے، اور پھر اس کے بعد جو بھی سارا سلسلہ چلا وہ سارا کچھ ہے کہ بٹرنس سے جو ہے وہ کیا کچھ ہوتا ہے۔ 90s کی پولیٹکس جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ جو تصادم کی سیاست تھی یا محاذرے کی سیاست تھی، اس کے بعد پھر نتائج اس کے کیا برآمد ہوئے۔ تو وہ جو مخالف ہے عمران خان صاحب کی طرف، وہ اپنے ایک سیاسی تجربے کے ساتھ وہ سیکھ چکے ہوئے اور وہ نہیں چاہتے ہیں کہ وہ ایسی غلطی دہرائیں کہ جس کی بنیاد پر عمران خان صاحب جو ہے وہ جو کہ فاشسٹ رویہ رکھتے ہیں، وہ کسی طرح سے کوئی ڈیموکریٹ کا روپ دھاریں۔ عمران خان صاحب کا مسئلہ ہی یہ ہے کہ وہ ڈائیلاگ کے اوپر یقین نہیں رکھتے ہیں، جو سیاسی قوتوں کے ساتھ ڈائیلاگ کے حوالے سے، لیکن وہ اسٹیبلشمنٹ جس کو دن رات گالیاں دیتے ہیں۔ یہ عظیم چوئی صاحب اور میں نے بلاگ کیا تھا، اور اس بلاگ کے اندر ہم نے ایوان صدر میں ہونے والی ملاقات جو ہے اس کے بارے میں بتایا، اور ابھی بھی جب ہائی کورٹ کے اندر ان کی پیشی ہو رہی تھی اور جب ان سے پوچھا گیا تھا، آپ کو یاد ہے کہ میں جھوٹ بولتا نہیں اور سچ بول نہیں سکتا، تو پوچھا تھا کس سے مذاکرات، اور انہوں نے کہا کہ بعض چیزیں بتانا بھی جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں وہ ایک سطح پہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کانٹیکٹ بھی ہیں، لیکن وہاں سے جو ان کو میسج مل چکا ہے وہ یہی ہے کہ جو کچھ ہوگا آئین اور قانون کے مطابق ہوگا، ان کی خواہشات کے مطابق نہیں ہوگا۔ دوسری طرف جو اس وقت سچویشن ہے، ظاہر عمران خان صاحب جو ہے ان کے اوپر جو مقدمات ہیں جس میں ممنوع فنڈنگ کا جو کیس ہے، اور اس حوالے سے جو انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں، ابھی پھر اس میں کچھ گرفتاری ہوئی ان کے سینیٹر کی، اور پھر ایک اور جو پاکستان تحریک انصاف کے بھی بانی ارکان میں سے ہیں، انہوں نے ایف آئی اے کو لکھ کر بہت کچھ دے دیا ہے، اور یہاں تک کہ پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ ہم اس کا وکیل کرتے دیتے ہیں، تو انہوں نے ان کا وکیل دینے سے بھی انکار کر دیا۔ تو یہ جو ہیٹ اپ کرنا ہے پالیٹکس کو، دیکھیں یہ اپوزیشن کو تو سوٹ کرتا ہے، بینگ عمران خان جو ہیں وہ اس کو چاہیں گے کہ جتنا زیادہ جب گرما گرمی پیدا ہو اتنا زیادہ ان کے اوپر میڈیا اٹریکشن رہے، سارا فوکس ان کے اوپر رہے۔ لیکن دوسری طرف جو ہے وہ حکومت کی مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس وقت ایسی سیاسی صورتحال میں ہے کہ جہاں پہ ان کے مین لیڈرشپ جو ہے وہ ملک سے باہر ہے۔ آج بھی جیسے کہ میاں نواز شریف قیوم صدیقی صاحب، ایک بات یہ ہے کہ وہ جو عمران خان صاحب کے سپورٹر ہیں یا عمران خان صاحب کے جو ہواری ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو نون لیگ کی ان کے اتحادیوں کی حکومت ہے وہ تو پتہ نہیں 17 میل یا 20 میل یا 27 میل تک ہے، باقی جو ہے نا ایک بہت بڑا حصہ ہے پاکستان کا جہاں ہماری حکومت ہے۔ تو عمران خان کا بیک وقت حکومت میں ہونا بھی اور بیک وقت اپوزیشن میں ہونا بھی، کیا وہ اس کو سنبھال نہیں سکے؟ کیا ان کو یاد نہیں رہتا کہ میری بھی حکومت ہے، پاکستان کے سب سے بڑے حصے میں تو میری حکومتیں بنی ہوئی ہیں؟ تو پھر بھی وہ اس طرح کا رویہ رکھتے ہیں کہ جیسے لگتا ہے کہ اپوزیشن ہے، یا پھر وہ چاہتے ہیں کہ چونکہ وہ وزیر اعلیٰ نہیں تھے، وہ وزیر اعظم تھے، اس لیے جب تک وفاق میں حکومت نہیں ہوگی تب تک تو میں وزیر اعظم نہیں بن سکتا، چاہے ساری صوبائی اسمبلیاں، صوبائی حکومتیں میرے پاس کیوں نہ آ جائیں۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وجہ سے ان کا اس طرح کا ٹیمپرامنٹ ہو گیا کہ وہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی محاذ پر ہیں، کوئی جنگ لگنے والی ہے، چھڑنے والی ہے، اور جنگ بھی کوئی 2 ملکوں کے درمیان جنگ نہیں ہے بلکہ جنگ عظیم کی طرح کی کوئی چیز ہے جس کو شاید ابھی تک انہوں نے کوئی نام بھی نہیں دیا، نہ ہمیں کوئی نام یاد آیا؟ تو کیا کہو گے آپ؟
نہیں دیکھیں ستار خان صاحب، ایک طرف تو کہتے ہیں کہ جی وفاقی حکومت جو ہے وہ اس کا دائرہ اختیار جو ہے وہ 17 کلومیٹر کے اندر ہے، اور دوسری طرف اس کے لیے بےتاب ہوئے جا رہے ہیں، مرے جا رہے ہیں. تو یہ بات تو لاجیکل نہیں ہے. ظاہر ہے ان کو بھی سمجھ ہے کہ فیڈریشن کا مطلب کیا ہوتا ہے اور وفاقی حکومت کا کیا مطلب ہوتا ہے. تو اصل چیز وہی ہے خان صاحب کہ کیونکہ جو جس سطح پر وہ ٹیمپریچر کو لے کے جا رہے ہیں اس میں ظاہر ہے جو اگلے مہینے ہونے والی ایک اپوائنٹمنٹ ہے جو آرمی چیف کی تقرری سے متعلق اپوائنٹمنٹ ہے، اس اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے وہ سارا پریشر بلڈ اپ کر رہے ہیں. اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ وہ اپوائنٹمنٹ پہلے ہو جاتی ہے، وہ جیل میں ہوتے ہیں. جو اپوائنٹمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں چیف آف آرمی سٹاف کی، اس حوالے سے تو دو مختلف بیانات دے چکے ہیں. پہلے تو انہوں نے کہا کہ آپ جنرل باجوہ کو کنٹینیو کریں، نیا آپ نے نہیں رکھنا چیف آف آرمی سٹاف. اب انہوں نے کہا کہ جی کوئی بھی چیف آف آرمی سٹاف آ جائے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو کیا کہتے ہو؟ نہیں تو پھر یہ کہنے کا مطلب کیا تھا؟ نہیں اس کا مطلب ہے دیکھیے میں تو نہیں کہہ رہا، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں نا، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ پہلے آپ نے یہ کہا بعد میں یہ کہا. یہ تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں نا، میں تو نہیں بتا سکتا کہ انہوں نے یہ کیوں کہا. دیکھیں عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی کنوینئنس کے مطابق چلتے ہیں، اور اپنی کنوینئنس کے مطابق جب ان کو جہاں پہ بھی یو ٹرن لینا ہوتا ہے وہاں پہ لے لیتے ہیں. تو لہٰذا وہ انہوں نے سیاسی طور کے اوپر دیکھنا ہے کہ وہاں پہ کہاں پہ وہ اپنے آپ کو کنوینئنٹ سمجھتے ہیں. ابھی جو ہیکر نے آڈیو لیک کیا ہے جس کے اندر بہت ساری صورتحال سامنے آ رہی ہے کہ اسٹریٹجی بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے برانڈ کرنا ہے اور کس طرح سے فرٹائل ہے، امریکہ کا نام نہیں لینا ہے. تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ان کا جو جتنی بھی سازشی ہیں تھیریز ہیں ان کو جو ہے وہ میل ڈاؤن ہوتی چلی جا رہی ہیں آہستہ آہستہ. اس کا امپیکٹ وہ نہیں رہا ہے. ان کی میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی ذی شعور آدمی جو ہے وہ ان کی اب ان باتوں پہ یقین کرے گا. اچھا قیوم صدیقی صاحب، عظیم چودھری صاحب ایک بات کر رہے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پرویز الہی صاحب سیاست اصل میں کر رہے ہیں اپنے بیٹے کے لیے، مونس الہی کے لیے، اور دوسری طرف عمران خان کے فی الحال اب تک جو دونوں بیٹے ہیں ان کا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نظر نہیں آ رہا. تو کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے کے لیے سیاست کر رہے ہیں. تو کیا پرویز الہی صاحب اپنے لیے سیاست بہتر کر سکتے ہیں، اور کیا اس کے ساتھ ساتھ اپنے بیٹے کی سیاست بھی بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں، یا صرف وہ اپنی سیاست بہتر کر سکتے ہیں، بیٹے کی سیاست وہ بہتر طریقے سے نہیں کر سکتے؟ کیا کہو گے آپ؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ پرویز الہی صاحب جو بھی سیاست کریں گے وہ اپنے لیے کریں گے، اور اس کی بینیفیشری ظاہر ہے ان کے بیٹے ہوں گے. تو جو پنجاب کے اندر جس طرح کی ابھی ہم نے پچھلے دنوں دیکھا ہاشم ڈوگر صاحب اور ان کے مابین جو ہے وہ کس طرح کا اختلاف ہمیں سامنے آیا تھا، اور پھر پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ بڑے کائیاں قسم کے سیاستدان ہیں. پہلے تو ابھی آپ یہ دیکھ لیجئے کہ نیپی چینج کرنے والی بات سے وہ ایک دم سے پھر جو ہے وہ دوسری طرف چلے گئے. نہیں تو آپ کی بات ٹھیک ہے قیوم صدیقی صاحب، آپ کی بات ٹھیک ہے کہ پرویز الہی صاحب بھی پی ٹی آئی کا جو کینڈیڈیٹ بننے سے پہلے وہ جو باتیں انہوں نے میڈیا میں کی تھی وہ وائرل ہو گئی تھی باتیں. تو جو کچھ باتیں انہوں نے انٹرویو میں کہیں یا میڈیا میں کہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے وہ وائرل ہو گئی تھی، لیکن اس کے فوراً بعد اچانک ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا کہ پرویز الہی صاحب پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہو گئے چیف منسٹر کے لیے. تو یہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے، سیاست میں یہ ہوتا ہے کہ کل میں نے کون سی بات کی، آج اس کے بالکل کنٹریری، اس کے بالکل برخلاف بات میں آج کر رہا ہوتا ہوں، اور پھر بعد میں یہ کہتا ہوں کہ میں تو سیاست کر رہا ہوں. لیکن سیاست بھی کرنا اور ساتھ لوگوں کی خدمت بھی کرنا تو کافی مشکل نہیں ہو جاتا کہ سیاست بھی کریں اور لوگوں کی خدمت بھی کریں. کیا یہ مشکل کام عمران خان صاحب کو آتا ہے صرف؟ دیکھیں جہاں تک خدمت کی بات ہے تو کے پی کے اندر جو ہے وہ ان کی تقریباً 8-9 سال سے حکومت ہے. کے پی کے میں جب ان کی حکومت آئی تھی اس وقت وہاں پر جو اس کے اوپر قرض تھا وہ تقریباً 97 بلین کا تھا، اور جو کہ اب بڑھ کے 800 ارب روپے سے بھی زیادہ کا ہو چکا ہے. یہ لیٹسٹ فگرز آئے. وہاں پہ ہمیں کوئی دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں تو وہاں پہ کوئی اتنی بڑا چینج جو ہے وہ نظر نہیں آتا. وہاں سے بھی اب کافی اس طرح کی خبریں جو ہیں وہ سنائی دے رہی ہیں، اور ابھی حالیہ سیلاب کے اندر جو ان کی پرفارمنس رہی ہے اس کے اوپر بھی بہت بڑے سوالات جو ہیں وہ اٹھ رہے ہیں.
عمران خان صاحب کے پاس لے دے کے جو ہے وہ ساری چیزیں بچی تھی، اور وہ یہی تھا، ایک ثالثی بیانیہ تھا. ثالثی بیانی کی بنیاد کے اوپر انہوں نے وہ کیا، لوگوں کو جذباتی غیرت اور غلامی، تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ کھل کے سامنے آ رہی ہیں. اس کے پیچھے کی کہانیاں جو ہیں وہ کس طرح سے ہوا سارا معاملہ وہ بھی کھل کر سامنے آ رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ الٹیمیٹلی اس میں عمران خان صاحب ایک لوزر کے طور پہ ابھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. چلیں آپ کہہ رہے ہیں تو قیوم صدیقی صاحب آپ کو پتہ ہونا وقت کے ہم غلام ہیں. ہم کسی اور چیز کے غلام ہو نہ ہوں، ہمیں وقت کا غلام ضرور ہونا پڑتا ہے کہ شو کا ایک وقت ہوتا ہے اور شو کا وقت وہ ختم ہو جاتا ہے. بات چلی تھی کہ پنجاب حکومت کا ایک سیکرٹ پلان ہے جو ابھی ایگزیکیوٹ ہونا ہے. وہ یہی ہے کہ اگر کوئی پنجاب کا پی ٹی آئی کا ایم این اے ایم پی اے یا اہم رہنما انحراف کرے گا تو اس کے ساتھ وہی ہوگا جو علیم خان کے ساتھ ہو رہا ہے. ساتھ ساتھ ایک اور بات ہے جس کی کنفرمیشن میں نہیں کر سکتا، لیکن کسی نے کہا، انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے ایک دفعہ علیم خان صاحب سے یہ بات کی تھی کہ یہ میرا اتنے کنال کا گھر ہے، آدھا بیچ دو اور آدھا نئے سرے سے تعمیر کروا دو. تو علیم خان نے کہا کہ میں سارا گھر ہی نیا بنوا دیتا ہوں. اب یہ کہاں تک بات ٹھیک ہے کہاں تک ٹھیک نہیں ہے میرے پاس کنفرمیشن کی کوئی چیز نہیں، لیکن یہ کہا جاتا ہے. بہرحال اس طرح کی معاملات رہے، لیکن جب جدا ہوئے تو دونوں کو ایک دوسرے کی برائیاں ہی نظر آئیں جو ان کے بعد انہوں نے پبلک کی. اس کے ساتھ ہی عبدالستار خان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.